سورة الأعراف آیت نمبر 156 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورة الأعراف میں جو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور پھر اس کے بعد جو ان کی خوبصورت دعا، اب دعا کو غور کرنا ہے کہ بہت انٹلیکچول پوائنٹ ہے کہ کس طرح محکم اور متشابہ دونوں کو بیان کیا گیا، اور جب بھی کوئی تدبر کی نگاہ ڈالے گا تو وہ ایسنس یعنی جو نچوڑ ہے وہ نکال سکتا ہے کہ دعا کس طرح قبول ہوتی ہے اور دعا کی قبولیت کے لیے شرطیں کیا ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام 155 آیت میں دعا کرتے ہیں کہ آپ ولی ہیں ہمارے، آپ دوست ہیں ہمارے، ہمیں بخش دیجئے، رحم فرمائیے ہم پر، اور آپ بہترین بخشنے والے ہیں۔ اس پر آگے جو میں نے آپ سے کہا کہ بہت انٹلیکچول پوائنٹ ہے کہ وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، بہت ہی سمجھنے والا پوائنٹ ہے کہ وہ دعا اس طرح کرتے ہیں کہ اے اللہ لکھ دیجئے ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اچھائی، وَفِي الْآخِرَةِ، اور لکھ دیجئے ہمارے لیے آخرت میں بھی حسنہ یعنی بھلائیاں، نیکیاں۔ ہم جو جگہ جگہ قرآن میں دیکھتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار، تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے ہمیں باقاعدہ جو دعا سکھائی جا رہی ہے۔ یہ تو پھر ایک نبی کی دعا تھی، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ کی تعلیمات کے مطابق ان کے پاس الفاظ ہوتے تھے دعا بھی مانگنے کے لیے۔ لیکن اب جناب اس دعا کے بعد جو اللہ کا رسپانس ہے، جو اللہ کا جواب ہے، وہ بڑا سمجھنے والا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ جی ہمارے لیے حسنہ لکھ دیجئے، بھلائیاں لکھ دیجئے، بہترین باتیں لکھ دیجئے دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی، تو بات جو یہاں سے سمجھنے والی ہے کہ یہ کب لکھی جائے گی، کیوں اللہ لکھتے ہیں کہ انا ہدنا الیکا، اللہ کسی کے لیے بھلائیاں تب لکھتے ہیں جب ان کے لوگوں کے ایکشن دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں انا ہدنا الیکا، کہ اے اللہ بے شک ہم نے رہنمائی پا لی ہے آپ کی کتاب سے، آپ کی طرف، آپ کی خوشنودی کی طرف پہنچنے کا، اے اللہ ہم نے راستہ پا لیا ہے، ہم اتباع کر رہے ہیں، ہم فالو کر رہے ہیں، ہم عمل کر رہے ہیں۔ تو وہ جو ہم جگہ جگہ بات کہتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں کہ جناب دعا کی قبولیت، دعا میں اثر کیسے ہوگا کہ انا ہدنا الیکا، تو ہمیں بھی جواب مل گیا کہ جب ہم اللہ کے راستے کی پیروی کرنا شروع کریں گے، جب ہم اتباع کریں گے، تو تب جا کر ہمارے لیے دنیا میں بھی حسنہ ہے اور آخرت میں بھی بھلائیاں ہیں۔ اچھا، یہی چیز آپ وہی دعا میں بھی دیکھیں گے جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھتے ہیں، جو بھی ہم نے پڑھا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اس کے بھی آپ اینڈ میں دیکھیے کہ آنسر وہی آ رہا ہے کہ یہ ان لوگوں کو ملے گا، ان کی کوششیں دیکھی جائیں گی، انہوں نے کیا کمایا، ان کی کمائی پر ان کو اللہ کا جواب ملے گا۔ تو جو ہمارے یہاں بہت لوگ بے چین ہیں کہ کیا پڑھ لوں تو دعا قبول ہو جائے، کس چیز میں دعا کی قبولیت ہے، تو ٹھیک ہے وہ عجب عجب سے آپ کو نسخے دیتے ہیں، لیکن قرآن سے اگر ہم جاننا چاہیں کہ ہماری دعا کیسے قبول ہوگی، تو ہماری اتباع میں ہم جب عمل کرنے لگتے ہیں اللہ کے راستے کی طرف، تو انشاءاللہ آپ کی اور ہمارے تمام دعائیں باقاعدہ قبول ہوتی ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور آگے اور بھی کنٹینیو ہوتی ہے۔ بہت ہی انٹلیکچول اور سمجھنے والی بات کہ اللہ فرماتے ہیں عذابی اصیب بہ من اشاء، عذابی میرا عذاب پہنچاؤں گا میں اس عذاب کو، من اشاء جس پر میں چاہوں گا، جسے میں چاہوں گا۔
یعنی یہ بظاہر تو متشابہ ہے اور محکم آ گئی تھی کہ اللہ ہم نے رہنمائی پا لی ہے، ہم راستہ طے کر رہے ہیں، ہم عمل کر رہے ہیں، ہمارے لیے بھلائی لکھ دیجیے، اور قرآن آپ کے لیے ایک نصیحت نامہ ہے۔ تو جناب بات تو سمجھداروں کے لیے سمجھنے والی ہے، جن کو رٹا مارنا ہے، ختم القرآن کرنا ہے، ان کے لیے تو اس کان سے سننا اور دوسرے کان سے نکالنا ہے، ان کا ختم القرآن ہو جائے گا، ان کی سورہ آراف کمپلیٹ ہو جائے گی۔ لیکن جو سمجھنے والی بات تھی کہ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ میرا عذاب بھی سب کو نہیں پہنچتا، جس پر میں چاہتا ہوں پہنچتا ہے۔ تو ہم نے دیکھنا کیا ہے کہ اللہ آپ کس کو چاہتے ہیں عذاب میں ملوث کرنا، کیونکہ اللہ کے ہاں کوئی جنگل کا قانون تو ہے نہیں کہ اللہ کو جو ناک نقشے سے برا لگے اور کسی ملک کو خاص اللہ ناپسند کریں، کسی اسپیسیفک جماعت کو اللہ ناپسند کرے، ایسا تو ہے نہیں، ایسے تو کوئی جنگل کا قانون تو ہے نہیں۔ تو اب جناب اس کو ہم نے متشابہ کا درجہ دیا، اس لفظوں کو، کہ دیکھیں اس آیت میں پورے متشابہ انداز ہے اور آپ نے اس کی محکم نکالنی ہے، اور محکم آس پاس ہی لکھی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے تو آپ کو ٹپ مل گئی کہ جو فالو کرتا ہے، جو عمل کرتا ہے، تو وہ عذاب سے بچ جائے گا، وہ رحمت کا حقدار ہوگا۔ تو جناب اور بھی آگے دیکھیے کہ ٹپس کیا آ رہی ہیں کہ میرا عذاب میں پہنچاتا ہوں جسے میں چاہتا ہوں۔ تو ہم نے جلد بازی کرنی ہے کہ بھئی جلدی سے دیکھو کہ کس پر اللہ پہنچاتے ہیں عذاب۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور جو رحمت ہے میری وہ وسیعت، وہ بڑی وسیع ہے ہر چیز پر۔ یعنی آؤ سمجھنے والوں سمجھو کہ فَسَأَكْتُبُهَا، یہاں سے محکم انداز شروع ہو گیا، اس متشابہ کا جواب شروع ہو گیا کہ فَسَأَكْتُبُهَا، پس جلد میں بھی لکھ دوں گا ان رحمتوں کو، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ۔ الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ کے پاس سے ہمیں جواب مل گیا کہ جلد میں بھی لکھ دوں گا ان رحمتوں کو ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، جو بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ہم ساری زندگی یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ تقوی کیا ہے، تقوی کیا ہے؟ کیا داڑھی رکھنے کا نام؟ کیا پائنچے اونچے کرنے کا نام؟ کیا کالا برقع پہننے کا نام؟ کس چیز کا نام ہے تقوی؟ تو اللہ فرماتے ہیں جو ہر اس ایکشن کا نام ہے تقوی، جو آپ کو اللہ سے قریب کر دے، ہر اس سوچ کا نام ہے تقوی جس میں اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت اور عمل ثابت ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو میرے عذاب سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جو برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی کتاب کے مطابق اپنے آپ کو انسان بناتا ہے، جلد میں لکھ دوں گا ان نعمتوں کو، ان رحمتوں کو جو کہ بہت وسیع ہے ان لوگوں کے لیے جو بچنا چاہتے ہیں۔ نمبر 2، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ ادا کرتے رہتے ہیں زکوٰۃ کو، چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، نپا تلا ہو، رکا ہوا ہو، تو وہ یہ 52 تولے چاندی اور 8 اور 9 تولے سونا نہیں دیکھتے ہیں، وہ رمضان کا انتظار نہیں کرتے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ جو کچھ عطا فرماتے ہیں، اور جن دنوں میں ان کی روزی تنگ بھی ہو جائے، بند بھی ہو جائے، تو وہ اپنے جمع میں سے دیتے ہیں، نہ کہ وہ 12 مہینے اور 11 مہینے کا انتظار کرتے ہوں۔ تو وہ ان لوگوں کے لیے اللہ رحمتوں کے دروازے کھولیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے بڑا خوبصورت وظیفہ اللہ آپ کو 2 آیتوں میں بتا رہے ہیں کہ اگر میں اور آپ رحمت چاہتے ہیں، اور یقیناً ہم سب فقیر ہیں، ہم سب کی چاہت ہے کہ رحمتیں ہماری جھولی میں آ جائیں، تو اوکے دیکھ لیجئے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں لکھوں گا ان رحمتوں کو جو بچنے کی کوشش کرتے ہیں ہر گناہ سے، زکوٰۃ تو دیتے ہی رہتے ہیں، والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ہماری کمپلیٹ آیتوں کو، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے
ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں تم نے پورا داخل ہونا ہے، جتنی بات لکھی ہے سب کے مطابق عمل کرنا ہے، جو کہ باقاعدہ اپلیکیبل ہے، عمل کی جا سکتی ہے۔ اللہ کبھی بھی فضول بات نہیں کرتے ہیں، ایسی کبھی اللہ نے کوئی فضول آیت نہیں دی کہ جو اپلیکیبل نہ ہو، جو عمل کے قابل نہ ہو اور اللہ آپ پر بوجھ ڈال دیں۔ تو بہت ہی خوبصورت اور سمجھنے والی آیت تھی، اور باقاعدہ وظیفہ تھا رحمتوں کے کمانے کا، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہماری آیتوں کے مطابق ایمان لاتا ہے، اور ہم بار بار اس بات کو آپ کے آگے پیش کرتے ہیں کہ جب صرف ایمان کی بات ہو، کہ بھی آیاتنا یؤمنون کی بات ہو، ایمان کی بات ہو، تو عمل اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، کیونکہ جنتی صرف ایمان رکھنے پر داخل نہیں ہوگا، اس کے ساتھ عمل ہونا چاہیے، اور صرف عمل ہو، اچھے بہت عمل ہو، اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ بڑے بڑے گناہگار بہت اچھے عمل بھی کر جاتے ہیں، کئی جگہ وہ بہت زیادہ کرپٹ ہیں، تو کئی جگہ ان کے جیسا عمل ہم کر بھی نہیں سکتے ہیں، اور بہت بڑے بڑے لوگ بھی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی تو ایک ڈرامہ ہے نا، کہ آپ کئی جگہ تو بہت اچھے عمل کریں، لیکن جو اللہ کی پوری بات ماننے کی شرط آ رہی ہے، اس سے ہم اور آپ کنارہ کش ہوں کہ جی جو میں کر سکتا ہوں وہ کروں گا، اور جو میری نفسانی خواہشات تقاضا کرے گی، زنا کا، شراب کا، بے حیائی کا، والدین کی نافرمانی کا، شرک کا، تو بڑے بڑے لوگ بہت نیک ہوتے ہیں اپنے کردار میں، لیکن شرک کرتے ہیں، اور ان کے والدین ان سے ناراض ہوتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، زنا میں ملوث ہوتے ہیں۔ تو جو آیتوں پر ایمان لائے گا، یعنی جو پڑھے گا سمعنا و اطعنا، پھر اس کے بعد جو عمل کرے گا، جلد میں لکھ دوں گا اپنی رحمتیں ایسے لوگوں کے لیے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کی کتاب میں باتیں تو بہت زیادہ تھیں، اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی ادھر بچنے کی بات پر زکوٰۃ کو فوکس کیا، اور پورا قرآن سمجھے مرج ہو گیا کہ بچنے پر ایک تو پورا قرآن مرج ہو گیا کہ اللہ نے جو آپ کو ڈو اینڈ ڈونٹس دیے ہوئے ہیں، تو اس پر کس طرح میں اور آپ اس کا خیال رکھتے ہیں، اور والذین ہم بآیاتنا یؤمنون بھی پورے قرآن کی آیتیں داخل ہو جاتی ہیں کہ عمل کرنا، لیکن فوکس ہوا کہ زکوٰۃ۔ تو یہ آپ دیکھیں گے جگہ جگہ کہ آیتوں میں کبھی کبھار تمام برائیوں سے بچنے کا حکم ہے، لیکن اسپیشلی اللہ فرمائیں گے کہ فحش، بے حیائی سے بچو، ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ کہ تم ان باتوں سے بچو کہ جس کا تمہیں قرآن سے، وحی سے، الہامی کتاب سے علم نہیں دیا گیا ہو، اور تم فضول اللہ، رسول اور راویوں پر باتیں کرتے پھرو۔ تو اللہ پر بھی وہ باتیں کرنا خاص منع ہے، جس پر جو میں آپ سے بتا رہی ہوں کہ پورے کتاب کے مطابق عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ خاص ہائی لائٹ کرتے ہیں اپنے اپنے چیپٹر کے مطابق کہ جناب کہاں پر بے حیائی ہائی لائٹ ہوئی، تو کہاں پر زکوٰۃ کو ہائی لائٹ کیا گیا، اور اکثر جگہ شرک کی ممانعت پر بہت زور دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس وظیفے پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو رحمت کا مستحق کر دے، کیونکہ ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، اور ہم سب کو قدم قدم پر اللہ کی رہنمائی بھی چاہیے، اور رحمتیں تو ہم سب کو ضرور چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔